بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا جواد کون ہے، سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جواد ہے، اور بنو آدم میں سب سے زیادہ جواد میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ جواد وہ شخص ہے جس نے علم کو حاصل کر کے اس کو پھیلا دیا۔ علم کو حاصل کیجئے، رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں مدنی چینل سے اپنا تعلق قائم کیجئے، اور احادیث مبارکہ سن کر، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سن کر، مختلف سلسلوں میں شرکت کر کے، مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے، حصول علم کا چونکہ یہ ذریعہ ہیں، ان سے علم کو حاصل کر کے آگے پھیلائیے۔ فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ جواد شخص وہ ہے کہ جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلا دیا۔ اس کو قیامت کے دن امت میں اکیلا اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص سب سے زیادہ جواد ہوگا جس نے اپنی جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سخاوت کی، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لانے پر جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی چیز مانگی کہ جو دکھائی دیتی ہے، جسے محسوس کیا جاتا ہے، تو حضور وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی کو وہ کچھ بھی عطا فرما دیتے ہیں جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکوہ کیا، شکایت کی اپنے حافظے کی کہ حضور میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قوت حافظہ عطا فرمایا، اور خود کہتے ہیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، حضور نبی علیہ السلام سے جو کچھ بھی میں نے سنا وہ آج تک میں کوئی بھی بات نہیں بھولا ہوں۔ اگر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں آنکھ نکل جاتی ہے، ڈیلا باہر آ جاتا ہے، ہاتھ پہ رکھ کے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کر اسے آنکھ میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ جو کچھ بھی مانگیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ مخلوق میں سب سے زیادہ جواد ہیں۔